جواب دو، تم نے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر چینی برآمد کرنے کی اجازت کیسے دے دی اور کیوں دے دی؟ چینی کے ذخائر تو اتنے نہیں تھے کہ ایکسپورٹ ہو سکتی، برآمد ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 52 سے چینی کی قیمت جو ہے 52 روپے سے 110 روپے کلو ہو گئی، لیکن تم نے پرواہ نہیں کی تاکہ تمہارے اے ٹی ایم عوام کے خربوں اربوں لوٹ سکے۔ آپ کا فرض بنتا ہے پاکستان کے رہنے والوں، گجرانوالا کے رہنے والوں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا حساب لو۔ یہ اربوں خربوں آپ کے ہیں، آپ کی جیب سے یہ پیسہ نکلا ہے اور عمران خان اور اس کے حواریوں کے جیبوں میں گیا ہے اور اس نے لوگوں کو بکا دیا ہے۔ یہ اربوں خربوں ہیں، اس پہ خاموش بیٹھنا جرم ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تم نے آج تک عمران خان کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے چینی کی قیمت میں کوئی کمی ہو سکے۔ ہم اس کو چینی کی قیمت کو 50-52 روپے چھوڑ کے گئے تھے، 2 سالوں میں 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے۔ گجرانوالا کے میرے بھائیوں، آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ تمہیں ان بھاری قیمتوں کے نیچے دبے ہوئے عوام کی عمران نیازی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ تھی نہ ہے۔ تمہارا وزیر ادویات کی قیمت میں بے حساب اضافہ کر کے چلتا بنا، عوام کے اربوں لٹ گئے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر جنرل عاصم سلیم باجوہ، جو کہ پاکستان کی حکومت گرانے، بلوچستان کی حکومت گرانے اور سینٹ کے انتخابات چوری کرنے کے جرم میں سنگین غداری یعنی آرٹیکل 6 کا مجرم بھی ہے، اس کے بے حساب اثاثے سامنے آ چکے ہیں، مگر کوئی تفتیش شروع نہیں ہو سکی۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے شاید ہوگی بھی نہیں۔ نیب کا وتیرہ تو الزام اور ثبوت کے بغیر ہی اٹھا کر لے جانا ہے۔ یہ شخص کیوں کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے؟ جواب تو عمران نیازی، کیوں پھر رہا ہے؟ اور آج بھی وہ چیئرمین سی پیک بنا ہوا ہے، کس منہ سے یہ سی پیک کی سربراہی کر رہا ہے؟ اور اس کی تنخواہ 35 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ گجرانوالا کے عوام بھائیوں، کیا تنخواہ ہے؟ 35 لاکھ روپے تنخواہ ہے اس شخص کی، جنرل عاصم سلیم باجوہ کی۔ کیا تنخواہ ہے؟ بتاؤ، کیا تنخواہ ہے؟ اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن کرپشن کا ایک کے بعد دوسرا سکینڈل سامنے آ رہا ہے۔ اس کے باوجود چیئرمین نیب کی ڈٹائی دیکھیں، تمام تر گواہ اور ثبوتوں کے باوجود کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکا۔ نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے، مشرف کا بنایا ہوا کالا قانون ہے، جس کا مقصد سیاسی اختلاف رائے کو کچلنا ہے۔ لیکن جاوید اقبال اور اس کے ساتھیوں نے تو تمام حدیں پار کر لی۔ انہیں سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں اور پھر غیر ملکی اور غیر ملکی اداروں کی جانب سے کی گئی تنقید کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا انتقامی ایجنڈا ختم ہونے کو ہی نہیں آتا۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، خورشید شاہ، میر شکیل الرحمان اور اپوزیشن کے دیگر رہنما آج بھی پابند سلاسل ہیں۔ ان کو یا خود آپ کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ان کا جرم کیا ہے۔ اور جاوید اقبال کب تک آپ ایک مفاد پرست ٹولے کے مفادات کے
मुहाफिज बनकर बैठे रहोगे? कब तक उनके इंतजामी डंडे पर अमल करते रहोगे? कब तक बेगुनाहों को न्याय की चक्की में पीसते रहोगे? कब तक तुम इमरान नियाजी और आसिम बाजवा जैसों की करप्शन को तहफ्फुज देते रहोगे? याद रखो, तुम्हारा भी यौम हिसाब आएगा, और बहुत जल्द आएगा। ये गुजरांवाला का जलसा, ये कायदीन, ये सब गवाह हैं, इंशाल्लाह गवाह रहना। इनका भी यौम हिसाब आएगा, और जल्द आएगा। मेरे भाई और बहनों, आइन से इनराफ सिर्फ माशाल्लाह की शक्ल में नहीं होता। हर आइन शिकनी इंतहा दर्जे की संगीन होती है। लिहाजा जब जबरदस्ती मीडिया का मुंह बंद कर देते हैं, ये भी आइन शिकनी है। जब आप केबल ऑपरेटर्स को हरासा करके अपनी मर्जी के चैनल चलवाते हैं, तो ये भी आइन शिकनी है। जब आप जजों से जबरदस्ती मनपसंद फैसले लिखवाते हैं, तो ये भी आइन शिकनी है। आप अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं और एक नाअहल तरीन शख्स को वज़ीर आज़म बनवा देते हैं, तो ये बदतरीन आइन शिकनी है। याद रखिए, एक आइन तोड़ने वाले शख्स के साथ साथ वो तमाम लोग भी आइन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं जो उसकी मदद करते हैं या उसका हुक्म मानते हैं। गुजरांवाला के मेरे भाइयों बहनों, आज आपकी तमाम तर परेशानियों और तकलीफों का जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने आपको अपने जाती मफादात और इख्तियारात की भींट चढ़ाया है। यही वो लोग हैं जो तमाम मसाइल के जिम्मेदार हैं, और यही वो लोग हैं जो अपने मफादात के लिए पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने के दरपे हैं। हम नहीं, अवाम नहीं, ये हैं वो चेहरे जो पाक फौज को बदनाम करते हैं और मुतनाज़ा करते हैं। नवाज शरीफ का उन बहादुर कौम के बेटों और सिपाहियों को सलाम जो फलक पोश पहाड़ों और सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। कल ही वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में 20 शहादतें हुई। कौम का हर फर्द सोगवार है। मेरे ये मुजाहिद भाई और बेटे, ये शहीद और शोहदा, ये फौज की इज्जत बनाते हैं, ये कौम की इज्जत बनाते हैं। इन्हें कौम सलाम पेश करती है। इनकी माओं को, इनके वालिदैन को कौम सलाम पेश करती है। तुम कौम के हीरो हो। नवाज शरीफ तुम्हारा एहसान मंद है। कौम तुम्हारी ममनून है। कौम तुम पर फख्र करती है। मगर चंद लोग कहते हैं कि हम आइन और कानून के ताबे हैं और सियासत में हिस्सा नहीं लेते। तो फिर मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई करके नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, हुकूमत को तोड़ा था और उठा के नवाज शरीफ को काल कोठरी में डाल दिया था? वो कौन लोग थे जिन्होंने 4 दफा मुल्क में मार्शल लगाया? कौन थे वो लोग? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने स्टेट अबव द स्टेट बना ली हुई है? कौन इसका जिम्मेदार है? मुल्क में 2 मुतवाजी हुकूमतों का कौन जिम्मेदार है? जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी जो कह रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है?
میرے پاس وہ ویڈیو ہے جو کسی وقت میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. میں ٹویٹر پہ پھر ڈالوں گا, اس کو آپ سنیے گا وہ کیا کہہ رہا ہے. جسٹس قاضی فائزی صاحب اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا کون ذمہ دار ہے؟ اس میڈیا کی زبان بندی کا کون ذمہ دار ہے؟ سینٹ کے انتخابات پر ڈاکہ ڈالنے کا کون ذمہ دار ہے؟ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ اور ہارس ٹریڈنگ کا کون ذمہ دار ہے؟ صحافیوں کو اغوا کر کے تشدد کرنے کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے. آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا. ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت, جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے, دوبارہ آپ نے شروع کروائی. ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے. انصاف کرنے کے جرم میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے ایما پر کیے گئے. آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا. نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں. جنرل باجوہ صاحب, جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا. آپ کو بجلی کا بل بجلی بن کر بجلی بن کر غریب پر گر رہا ہے. باجوہ صاحب, جواب آپ کو دینا ہوگا. دوائی نہ ملنے سے میرے پاکستان کا غریب مر رہا ہے. باجوہ صاحب, جواب آپ کو دینا ہوگا. غریب کی روٹی 10 روپے کی ہو گئی ہے. باجوہ صاحب, جواب آپ کو دینا ہوگا. ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذمہ دار آپ ہیں. باجوہ صاحب, ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذمہ دار آپ ہیں. جواب آپ کو دینا ہوگا. ان ہنستے مسکراتے چہروں پر اداسی ہے, ویرانی ہے, پریشانی ہے. باجوہ صاحب, جواب آپ کو دینا ہوگا. 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. باجوہ صاحب, جواب آپ کو دینا ہوگا. آٹا اور چینی چور عوام کے سینکڑوں ارب روپے لوٹ کر چلتے بنے اور حکومت نے قیمت قابو میں لانے کے لیے کچھ نہیں کیا. باجوہ صاحب, حساب آپ کو دینا ہوگا. آپ کو اور جنرل فیض, یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے. جواب بھی آپ کو دینا ہوگا. آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے, ضرور کہیے. غدار کہنا ہے, ضرور کہیے. اشتہاری کہنا ہے, ضرور کہیے. ہائی جیکر کہنا ہے, ضرور کہیے. نواز شریف کے
اثاثے جائیداد ضبط کرنی ہے ضرور کیجیے. نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں ضرور بنائیے, لیکن نواز شریف اپنے غریب اور مظلوم آواز کی آواز بنتا رہے گا. نواز شریف آپ کے ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا انشاءاللہ. پی ڈی ایم تم سے ووٹ کو عزت دلا کر رہے گی انشاءاللہ. گجرانوالہ والوں, مولانا فضل الرحمان ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا. بلاول زرداری بھٹو ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا. محمود خان اچکزئی ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا. ساجد میر, ڈاکٹر مالک, جہاں سے جمال دینی ووٹ کو عزت دلا کر رہیں گے. میاں افتخار, اویس نورانی, احمد نواز جدون, مریم نواز شریف, شاہد خقان عباسی ووٹ کو عزت دلا کر رہیں گے. اور گجرانوالہ والوں, آپ بھی ووٹ کو عزت دلا کر رہیں گے. کیا گجرانوالہ والے اس جدوجہد میں میرا ساتھ دو گے؟ پی ڈی ایم کا ساتھ دو گے؟ کیا پاکستان ہمارا ساتھ دے گا؟ یہ وعدہ ہے آپ کا, گجرانوالہ والوں کو وعدہ ہے آپ کا. نواز شریف کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو, دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو, کیا ساتھ دو گے؟ پاکستان پائندہ باد.